تو منقش مسلح کے سلسلے میں حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ نے جتنی بھی فتاوی لکھے ہیں اور مشاہد ملت کے بعد ان کے پاس تصدیق کے لیے بھیجے ہیں، تو سیدی سرکار مشاہد ملت نے حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے ہر فتوے کے نیچے یہی لکھا ہے، ھذا حکم عالم المطاع لیس لنا الا الاتباع۔ آج جو سیدی سرکار تاج الشریعہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ سن لیں کہ حضور سیدی سرکار مشاہد ملت وہ واحد ذات ہے جن کی جانشینی پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خانوادہ رضویہ، خانوادہ برکاتیہ، خانوادہ حشمتیہ، تمام علماء حضور سیدی سرکار شیر اہل سنت کے بعد اس بات پر متفق تھے کہ سب سے زیادہ جانشینی کا جو مستحق ہے وہ سیدی سرکار مشاہد ملت ہے۔ کوئی بھی فتویٰ آج کہتے ہیں کچھ لوگ کہ مشاہد ملت نے الیاس قادری کی تصدیق نہیں کری کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مستقبل میں الیاس قادری بہکے گا یا الگ راہ پر جائے گا، لیکن حضور سیدی سرکار مشاہد ملت نے حضور تاج الشریعہ کے ہر فتوے کے نیچے لکھا، ھذا حکم عالم المطاع لیس لنا الا الاتباع۔ یہ ایسے عالم دین کا حکم ہے کہ اس کی اتباع کرے بغیر چارہ ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ حضور مشاہد ملت کا فرمان ہے جن کے اوپر سب متفق تھے، اور سیدی سرکار مشہور ملت میرے والد محترم آپ کے درمیان آتے رہے۔ دوسری وہ ذات ہے اور کہ خانقاہ حشمتیہ سے جو ذات یہاں پر آتی تھی، قیام کرتی تھی، اور وہ ذات بتاتی تھی کہ یہاں پر اللہ کے ولی آرام فرما ہے۔ آج سیدی سرکار شہید رضا نے یہ فرمایا ہے، صبح ان کے پاس جاؤ وہ حاضر رہیں گے، فلاں وقت میں جاؤ وہ حاضر رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا، وہ جو بات بتانے جا رہا ہوں، اگر تاج الشریعہ کی حیات پر اگر وہ واقعہ نہ لکھا جائے تو حیات بھی نامکمل ہے۔ سن 1986 کی بات ہے کہ سرکار مشہود ملت عمرے پر گئے، آقا کی بارگاہ میں گئے اور فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، لیکن اس علاقے کے جو لوگ جانتے ہیں سرکار مشہود ملت کو، وہ جانتے ہیں کہ وقت کے بہت پابند تھے۔ وقت ہوا 9 بج گئے، کوئی بھی بیٹھا ہو چلیے رخصت لیجیے، سونے کا ٹائم ہے، اور فجر کا ٹائم ہو، نماز کے جو اوقات ہو ان کے وقتوں پر ادا کرتے ہیں۔ کھانے کا بھی ٹائم ٹیبل تھا، تو سرکار مشہور ملت کا یہ معمول تھا کہ وہ رات میں نہیں رکھتے تھے، اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کا یہ معمول تھا کہ ان کی بارگاہ میں علمی مجلسیں رکھتی تھی، تو رات میں ان کو جگنا ہوتا تھا تو حاضری نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں حضور مشہور ملت کی مجھ کو بخار آ گیا، عصر کی بعد آقا کی بارگاہ میں پہنچا، سلام عرض کیا تو پردے اڑ گئے، سارے پردے اڑ گئے، اور دیکھا کہ آقا کریم بھی جلوا گئے ہیں، خلفائے راشدین بھی جلوا گئے ہیں، صحابہ کرام بھی جلوا گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، احمد تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو سرکار مشہور ملت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو ٹھیک ہی ہے، اب کیا طبیعت کی خرابی ہونے میں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے، دیار مشرق میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسی ذات رہی ہے جس کو سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے،
یعنی ہمیشہ مشرق کے ممالک میں ایک ایسی ذات ضرور رہی ہے، ایک ایسا اللہ والا ضرور رہا ہے، ایک ایسا مقرب بارگاہ ضرور رہا ہے جس کو آقا کی بارگاہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل رہا۔ تو سرکار مشہور ملت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس زمانے میں فی زماننا، اس زمانے میں دیار مشرق میں طبقہ علماء میں وہ کون سی ذات ہے جس کو سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے برجستہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا اختر رضا، یہ نہیں فرمایا اسماعیل رضا، بلکہ برجستہ فرمایا ذات شریعت۔ کہ دیار مشرق میں طبقہ علماء میں سب سے زیادہ اگر بارگاہ رسول اللہ میں کسی کو قرب حاصل ہے تو حضور سیدی سرکار قاضی شریعت کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان معزز سامعین کرام، یہ بریلی کا تمغہ ہے، یہ بریلی کا فیضان ہے کہ جس کے فیضان کو عام کرتے ہوئے سیدی سرکار شیر بشہر سنت نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں بہت سے خلفاء ہیں، کسی خلفاء کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات عام کرنے میں جان قربان نہیں کرنی پڑی، لیکن سیدی سرکار شیر بشہر سنت وہ واحد ذات ہے جنہوں نے تعلیمات رضا کو عام کرنے میں خود کی بھی جان قربان کری اور ان کے بھائی حضور سیدی سرکار محبوب ملت کی بھی جان قربان کری۔ یہ واحد ذات ہے جس نے اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کو سب سے زیادہ عام کیا ہے، یہ واحد ذات ہے جس نے اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سب سے زیادہ تصنیفات پر کام کیا ہے، یہ واحد ذات ہے جس نے اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سب سے زیادہ مناظرہ کیا، یہ واحد ذات ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہ آپ خود جانتے ہو، آپ کے علاقے کی جو مسجد تھی اسی زمانے میں یہاں پر کسی اور کا لہراتا تھا، لیکن اسی مسجد میں سیدی سرکار شیر بشہر سنت کی تقریر ہوئی، اس کے بعد یہاں پر مناظرہ ہوا۔ آج یہ سارے علاقے میں جو سنت لہرا آ رہی ہے یہ سیدی سرکار شیر بشہر سنت، کون نہیں جانتا ہے اس پر؟ معزز سامعین کرام، لیکن آج وہ بزرگوں نے فرمایا ہے نا، حدیث میں ہے کہ جو اولیاء اللہ سے اگر جنگ کا اعلان کرتا ہے، اگر اس سے جنگ کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو رب کریم اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ آج اگر کوئی سوچے کہ شیر بشہر سنت کی تعلیمات کو حشمت خانقاہ سے غلط طریقے سے پھیلایا جائے گا، یا یہ سوچے کہ شیر بشہر سنت کی خدمات کو مٹا دیا جائے گا، ان کا پیر خانہ بدل دیا جائے گا، ان کی تعلیمات کو بدل دیا جائے گا، تو قیامت تک نہیں بدلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ بے شک حضرت علی کے بارے میں فرمایا گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں لیکن علی اس کے دروازہ ہیں۔ لیکن اس حدیث پاک کی تشریح ایک دوسری حدیث کا وہی ہے، آقا کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والصدیق بنیانها وفاروق جدرانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور صدیق اس کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیواریں ہیں، اور عثمان اس کی چھت ہے، وہ علی بابها، اور علی اس کے دروازہ ہے۔ فیصلے معزز سامعین کرام، صرف یہ سوچ لو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہر آنے والا دروازے سے آتا ہے، دروازہ دیواروں سے لگا ہوتا ہے، اور دیواریں بنیادوں سے لگی ہوتی ہیں، اور صدیق بنیاد ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کو نہیں پتا تھا
उम्मतों में इख्तिलाफ होने वाला है। हमारे नबी ने फरमाया बेशक। कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। क्या हज़रत अली को नहीं पता था कि करबला का वाक़या कैसा होगा? एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहहु करीम मैदान करबला की तरफ से गुजर रहे थे, तो फरमाया ठहरो, माँ इस्म हाज़िहिल मकान, इस जगह का क्या नाम है? बाद लोगों ने फरमाया करबला, बाद लोगों ने फरमाया अर्ज किया, हवाली नहीं हुआ, ये नहीं हुआ का इलाका है, ये करबला का इलाका है। बाद लोगों ने कहा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहहु करीम अपनी सवारी से नीचे उतरे और फिर उसके बाद एक जगह की तरफ तशरीफ ले गए और फरमाया हा हुना रिहालिहिम वहा हुना महलाकत वहा हुना रिहालिहिम वहा हुना कजावाहुम वहा हुना महलाकत दिमाइहिम। इस जगह खूंटे गाड़े जाएंगे, इस जगह खेमा गाड़ा जाएगा, इस जगह एक जमात का खून बहाया जाएगा। एक अहले बैत का तबका होगा जिसका खून, जिनका खून बहाया जाएगा। उसके बाद भी करबला का वाक़या हुआ। खैर, बताना मकसूद ये है कि इस्लाम की कुर्बानियाँ जो लोग याद रखते हैं और जो लोग इस्लामी तालीमात पर चलते हैं और जो लोग औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलते हैं, उनका निशान नहीं मिटता है। आप जानते हैं हज़रत जुनैद शहीद, इनका खानदान कौन सा है, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, किस इलाके से आए हैं, लेकिन नहीं मालूम है। लेकिन आज इनका मज़ार जिंदा है, आज इनकी कब्र जिंदा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तालीमात से अल्लाह के दीन की इतनी इत्तिबा करी, इतना दीन फैलाया, खुद भी रोशन हो गए, कब्र भी रोशन और क़यामत तक रोशन रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुतबे में मैंने आयत पढ़ी, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, देखो क़ाल इब्राहीम रब्बि अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मौला तू मुझको बता दे मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, फरमाया ऐ इब्राहीम क्या तुमको ईमान नहीं है कि मैं मरने के बाद जिंदा करता हूँ? फरमाया बला, क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, लेकिन मजीद इत्मीनान क़ल्ब के लिए जानना चाहता हूँ। तो फरमाया, यह कुरान पाक का तर्जुमा है, आप वहाबियों का तर्जुमा उठा के देख लो, देवबंदियों को तर्जुमा उठा के देख लो, किसी भी बातिल फिरके का तर्जुमा उठा के देख लो, ये कुरान की दलील है। तकरीबन माना मफहूम यही होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तय्र, ऐ इब्राहीम 4 परिंदों को पकड़ो, फसुरहुन्ना इलैहि, फिर उनको अपनी सोहबत में रखो, लेट जाओ, सोहबत में रखने के बाद उनको ज़िबाह करो, उनकी सरों को छोड़ो और बाकी जो धड़ है उसका कीमा बनाओ। अरे चल चुप बैठ। कीमा बनाने के बाद सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर पहाड़ों की चोटी पर बिखेर दो। अब आप बताओ, अगर परिंदों को ज़िबा कर दिया जाए तो परिंदे जिंदा हैं या मुर्दा हैं? बताइए, हाथ उठा के बताओ, मुर्दा, अगर परिंदों को ज़िबा कर दिया जाए तो वो जिंदा है या मुर्दा है? मुर्दा, मुर्दा है ना। फिर उसके बाद उनके गोश्त के लोथड़े जो हैं पहाड़ की चोटियों पर ले जाके बिखेरे गए। पहाड़ की चोटी पर, एक पहाड़ की चोटी पर लोथड़ा बिखेरा गया, फिर नीचे तशरीफ लाए, फिर दूसरे पहाड़ की चोटी पर कुछ गोश्त बिखेरा, फिर वहाँ से नीचे तशरीफ लाए, फिर तीसरे पहाड़ की चोटी पर गोश्त बिखेरा, फिर नीचे तशरीफ लाए, फिर चौथे पहाड़ की चोटी पर गोश्त बिखेरा। अब ये बताओ ये चोटियाँ करीब हैं या दूर हैं? दूर है ना। अब वो परिंदे मुर्दा हैं। फिर उसके बाद कुरान पाक फरमा रहा है सुम्मतुहुन्ना यातीना कसाया, ऐ इब्राहीम अब उन मुर्दा परिंदों को पुकारो, यातीना कसाया, दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तो आप बताइए, उन मुर्दा परिंदों को पुकारा जा सकता है तो रसूलुल्लाह को भी पुकारा जा सकता है। उन मुर्दा परिंदों को पुकारा जा सकता है तो शोहदाए करबला को भी पुकारा जा सकता है। उन मुर्दा परिंदों को पुकारा जा सकता है तो गौसे पाक को भी पुकारा जा सकता है। उन मुर्दा परिंदों को पुकारा जा सकता है तो ख्वाजा पाक को भी पुकारा जा सकता है, आला हज़रत को भी पुकारा जा सकता है।
شہدائے کرام کو بھی پکارا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اب دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ ان پرندوں کو پکارو تو روایتوں میں آ رہا ہے کہ ان پرندوں میں کبوتر بھی تھا، مور بھی تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ایھا الطاؤس تعال ہنا، ایھا الحمامۃ تعال ہنا، اے کبوتر ادھر آ جا، اے مور ادھر آ جا. تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ سنا کہاں سے جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کچھ بولتا ہے تو کہاں سے سنتے ہو؟ کان سے. کان سے سنتے ہو نا. کان کہاں ہوتا ہے؟ کان پرندوں کے سر میں تھا. اور سر کہاں تھا؟ سر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں تھا. اور گوشت کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر تھے. پھر بھی فرمایا جا رہا ہے ان پرندوں کو پکارو دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. تو معزز سامعین کرام، بے شک کان سننے کا کام کرتے ہیں، لیکن اگر میرا رب چاہے تو جسم کا ذرہ ذرہ سننے کا کام کرتا ہے. معزز سامعین کرام، خالی یہی نہیں، جب پرندوں کو پکارا گیا ایھا الحمامۃ تعال ہنا، اے مور ادھر آ جا، تو روایتوں میں آ رہا ہے کہ چاروں پہاڑ سے گوشت کے لوتھڑے اڑتے ہوئے آئے اور ابراہیم خلیل اللہ کے نظر کے سامنے آپس میں ملنے لگے. آپس میں ملنے کے بعد وہ دھڑ بن گئے، نسیں دوڑنے لگی. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں جس پرندے کا سر تھا وہ پرندہ اپنے سر کے اندر اپنی گردن گھسوڑتا ہے اور زندہ ہوتا ہے، اڑ کے چلا جاتا ہے. دیکھنے کا کام تو آنکھ کرتی ہے نا، اور سننے کا کام تو کام کرتا ہے نا. لیکن رب اگر چاہے تو جسم کا ذرہ ذرہ سننے کا کام کرتا ہے. رب اگر چاہے تو جسم کا ذرہ ذرہ دیکھنے کا کام کرتا ہے. ان پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے. وہ پرندے سنتے بھی ہیں، وہ پرندے آتے بھی ہیں. تو معزز سامعین کرام، اولیاء اللہ کو بھی پکارا جا سکتا ہے، ان شہداء کرام کو بھی پکارا جا سکتا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان شہداء کرام کی مزارات